يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضى وسبيله الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير وسراج المنير مولانا ومولى الكونين محبوبي رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم
تطہیرا اللہم صلی علی ولعنة الدائمة الباقية الأبدية الأزلية على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين غاصب حقوقهم منکر فضائلهم أعداء الله وأعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسینا صلوات ارسال فرماتے ہیں ذات گرامی کا ایک اور بلند تر صلوات پڑھ دیں عظمت ہمارے لیے یہ شرف اور سعادت کی بات ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ عظیم موقع اور یہ عظیم فرصت عطا فرمائی ہے کہ ہم نے فرش عزائے امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کو بچھانے کی عظیم سعادت کو حاصل کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرش عزائے امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کو صرف ہم نہیں، صرف عام انسان نہیں، بلکہ فرشتے، ملائکہ، انبیاء، مرسلین، شہداء اور صدیقین، ائمۃ الہداۃ علیہم الصلاۃ والسلام بھی بچھاتے ہیں، اور اس فرش عزا پر آتے ہیں اور آ کر مظلوم امام، بےکس امام، غریب امام کی غربت اور ان کی مظلومیت اور ان کی تعزیت پر پرسہ پیش کرتے ہیں۔ علامہ شوستری علیہ الرحمہ نے، شیخ جعفر شوستری نے اپنی کتاب خصائص حسینیہ کے اندر مجلس حسین، یہ جو مجلس حسین برپا ہوتی ہے، جو فرش عزائے امام حسین علیہ السلام کو بچھایا جاتا ہے، تقریباً اس فرش عزائے حسین کی تعظیم اور اس کے احترام کے طور پر اس کے 14 اسما، 14 نام پیش کیا ہے اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں۔ ایک بزرگ عالم دین، ایک بڑی شخصیت علماء میں گزری ہے شیخ جعفر شوستری کی، اور کہا جاتا ہے کہ مصائب کی دنیا میں بہت بڑی کتاب خصائص حسینیہ کو شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، جس کے اندر بالخصوص مولا امام حسین، شہداء کربلا، اسراء کربلا کے مصائب کو، ان کی مظلومیت کو اس کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ علماء آنے والے دور میں، زمانے میں اسی کتاب سے مصائب کو پڑھا کریں گے۔ ایسی کتاب لکھی ہے شیخ جعفر شوستری نے، اور ایک ایسی شخصیت گزری ہیں کہ جن کی وفات کے بعد جب اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے تو کربلا جیسی زمین پر زلزلہ آیا۔ آپ سوچیں کہ کتنی عظیم کتاب، کتنی بڑی کتاب، کیسے کیسے مصائب اور کیسے کیسے مطالب اہل بیت عصمت و طہارت اصحاب کربلا کے متعلق اس کتاب کے اندر شیخ جعفر شوستری نے نقل فرمایا ہوگا۔ وہ یہ جو فرش عزا بچھائی جاتی ہے، یہ جو فرش ماتم بچھایا جاتا ہے، یہ جو حسین مظلوم کے لیے، حسین غریب کے لیے ہم اکٹھا ہوتے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں، اپنی قیمتی فرصت کو ہم نکالتے ہیں، اپنے تمام کام، اپنی تمام مشغولیتوں کو ترک کرتے ہیں، عزیزان گرامی قدر، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کا اپنا ایک مرتبہ ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک رسم کے طور پر ہم نے یہ فرش عزا بچھا لی، ایک رسم کر لیا، مصائب پڑھ لیے، نوحہ پڑھ لیے، مجلس کر لی اور اس کے بعد میں ختم والفاتحہ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ایک عظمت ہے، یہ ایک شرف ہے عزیزان گرامی قدر۔
اسی وجہ سے اس عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شیخ جعفر سوستری علیہ الرحمہ نے ان 14 اسماء میں سے ایک اسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس فرش عزا کو ایک نام عطا فرمایا اور فرمایا انہو منظر الحسین، یہ فرش عزائے امام حسین کیا ہے؟ شیخ جعفر شوستری نے فرمایا انہو منظر الحسین، یہ فرش عزا امام حسین کی نظر اور نگاہ کرنے کی جگہ ہے۔ عزیزان گرامی کا امام حسین اس فرش عزا پر آنے والے عزادار، اس آنے والے ماتمدار، اس آنے والے گریہ کرنے والے امام کے پرساداروں کے اوپر امام مظلوم کرب و بلا سرکار سید الشہداء اپنی نظر فرماتے ہیں، اپنی نظر کیمیا، اپنی نظر کرم، اپنی نظر لطف و عنایت امام حسین فرماتے ہیں، اور ان کی عظمت کی طرف، ان کی اہمیت کی طرف، ان کی فضیلت کی طرف عزیزان گرامی قدر روایات میں ملتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام میں ان روایات کو آپ کی ذات گرامی سے نقل کیا گیا ہے۔ ایک طویل روایت ہے، ہلال عاشورہ، یہ جب چاند نمودار ہوتا ہے آسمان کے اوپر، اذا حلا ہلال عاشورہ، یہ جب عاشورہ کا چاند آسمان کے اوپر شفق پر نمودار ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ سوال کیا گیا تھا چھٹے امام سے کہ اے مولا اے آقا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے گزشتگان کے اوپر، اپنے مردوں کے اوپر، یا اپنے شہیدوں کے اوپر، اپنے چلے جانے والوں کے اوپر ان کی مرنے کے بعد یا ان کے مرنے کے دن ان پر بیٹھ کر کے گریہ کرتے ہیں، بکا کرتے ہیں، ان کے لیے فرش عزا بچھاتے ہیں، ان کے لیے فرش ماتم بچھاتے ہیں، تعزیت اور پرسے کا انتظام اور اہتمام کیا جاتا ہے۔ مگر ہم نے آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو دیکھا ہے، آپ کے عزاداروں کو، آپ کے شیعوں کو دیکھا ہے کہ ابھی ماہ محرم کے عاشور کا 10 دن باقی رہتا ہے، مگر آپ 10 دن پہلے ہی فرش عزا اپنے گھروں میں بچھا لیتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے گھروں سے امام حسین اور ان کی اولاد اور ان کے اصحاب کے اوپر گریہ اور بکا 10 دن پہلے ہی کیا ہے جاری ہو جاتا ہے، 10 دن پہلے ہی آپ کے گھروں سے رونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس سوال کرنے والے سے کہ تجھے میں کیا بتاؤں، جب عاشور کا چاند شفق پر نمودار ہوتا ہے تو فرشتے امام مظلوم کرب و بلا کا خون آلود کردہ آسمان کی سرحدوں میں آسمان کے شفق پر لہراتے ہیں، جسے ہم اور ہمارے شیعہ اپنی بصیرت کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان آنکھوں سے نہیں بلکہ بصیرت کی آنکھوں سے اس کرتے کو، اس خون آلود کرتے کو جو جگہ جگہ سے پارا پارا ہے، چکیدہ ہے، پھٹا ہوا ہے، اور اس سے خون کی چھینٹیں آسمان اور زمین پر بکھرتی ہیں، اسے ہم دیکھتے ہیں، اور ہمارے دل کے اندر کربلا اور اصحاب کربلا کا وہ غم پھر سے تازہ ہو جاتا ہے، لہٰذا ہماری آنکھیں گریہ کناں ہو جاتی ہیں اور ہم مظلوم کربلا پر گریہ کرنے لگتے ہیں۔ اس روایت کو طویل، ایک لمبی روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ آگے عزیزان گرامی قدر امام فرماتے ہیں امام مظلوم کرب و بلا اپنے آنے والے عزاداروں کو، اپنے ماتمداروں کو، اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں کو دیکھتے ہیں، انہو ینظر الی الباکین، جو امام حسین پر گریہ کرنے والے ہیں ان کی طرف امام حسین نظر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ امام نے فرمایا صرف گریہ کرنے والے نہیں، جو فرش عزائے امام حسین کو بچھاتے ہیں ان کے اوپر بھی امام گریہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عزیزان گرامی قدر امام کا ماتم کرنے والے، امام کی زیارت کرنے والے جو مومنین ہیں ان کی طرف امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کیا کرتے ہیں؟ نظر کرتے ہیں، اور نظر کرنے کے بعد یہ امام جو کہ ان کے ساتھ ان کے جد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ موجود ہیں، ان کے والد گرامی علی مرتضیٰ موجود ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت زہرا موجود ہیں، مولا امام حسن صلوات اللہ وسلامہ تعالی علیہ مجمعین سب موجود ہیں۔ فَيَنْظُرُ إِلَى جَدِّهِ، امام حسین اپنے جد امجد کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اپنی والدہ ماجدہ کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے بھیا حسن کی طرف دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے نانا، اے بابا، اے میری والدہ، اے میرے بھیا،
میرے فرش عزا کو میرے عزاداروں نے بچھایا ہے، وہ میرے اوپر گریا کرنے کے لیے آئے ہیں، میرا پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، میری مظلومیت اور میری غربت کو ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں ان کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں استغفار کی دعا کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے آمین کہیے۔ ادھر حسین دعا کرتے ہیں، ادھر پنجتن عزاداروں کے لیے آمین کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ فرش عزائے امام حسین ہے جسے ہم نے بچھایا ہے۔ 9 محرم الحرام ہو گئی، ایک دو بات میں پڑھ کر کے انشاءاللہ آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ امام دعا کرتے ہیں اور اہل بیت عصمت و طہارت اس دعا کے بعد آمین کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کتنی عظمت ہے، یہ کتنا بڑا شرف ہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے مجلس امام حسین کرنے والوں کا، مجلس امام حسین میں آنے والوں کا، مجلس امام حسین میں فرش عزا بچھانے والوں کا۔ عزیزان گرامی قدر، انبیاء، شہداء، صدیقین، شرفاء اس فرش عزا کو بچھاتے ہیں، یہ ہمارے لیے شرف ہے، یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ امام نے آگے فرمایا عزیزان گرامی قدر کہ یہ جو عزادار ہیں، جو اس فرش عزا پر آتے ہیں، اس مجلس میں جو لوگ شرکت کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں لو کانا یعلم زائری، اگر میرا زائر یا میری فرش عزا بچھانے والا یا مجھ پر گریا کرنے والا اپنے اجر کو دیکھ لے، اپنے ثواب کو درک کر لے، اپنے مقام کو درک کر لے، تو امام فرماتے ہیں وہ اپنے گھر، اپنے اہل و عیال کی طرف مسرور ہو کر، شاد ہو کر، خوش ہو کر کے آگے بڑھے گا۔ اس کے آگے روایت میں امام نے فرمایا، کہتے ہیں کہ لا یبقى علیہ ذنب من الذنوب، فقط ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مقام کو دیکھ کر اپنے گھر کی طرف خوشی سے آگے بڑھے گا، بلکہ امام کہتے ہیں کہ گناہوں میں سے کوئی گناہ عزادار حسین کے اوپر باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اور آگے امام نے بڑا عجیب و غریب جملہ فرمایا ہے اس روایت کے اندر کہ حسین کا ماتم کرنے والے عزادار، حسین پر رونے والے پرسادار، حسین کی مجلس کرنے والے عزاداروں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب وہ یہ فرش عزا بچھاتے ہیں اور بچھا کر اس فرش عزا سے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو ان کا جسم، ان کا وجود، ان کی جان، ان کا پیکر، ان کی باڈی، ان کا یہ جو اسٹیچو ہے، یہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ اس پر کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا، گویا یہ آج ہی ابھی اپنی ماں کی آگوش میں پیدا ہو کر آئے ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت اہل بیت عصمت و طہارت پر۔ عزیزان گرامی قدر، اللہم صلی علی محمد عزاداران امام مظلوم کرب و بلا کا مقام اور مرتبہ عزیزان گرامی قدر کتنا عظیم ہے، کتنا بلند ہے۔ یہ جو 10 دن اہل بیت کی مصیبت کے ہیں، انسان کا پورا نظام اس میں بدل جاتا ہے، کھانا پینا، لباس، رہن سہن، ساری چیزیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کربلا کے عظیم معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کا اپنا اگر کوئی مرتا ہے تو انسان اسے کچھ دنوں کے بعد فراموش کر دیتا ہے، باقی رسمیں رہتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، ذکر و تذکرہ رہتا ہے، مگر عزیزان گرامی قدر جس طریقے سے دنیا نے حسین کو یاد رکھا کسی کو نہیں یاد رکھا گیا۔ 1,24,000 انبیاء اور پیغمبر اور مرسلین کو اس دنیا میں پروردگار عالم نے کتابوں کے ساتھ، صحیفوں کے ساتھ، اپنے احکامات کے ساتھ آسمانوں سے زمین پر بھیجا، اور نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں ان انبیاء اور ان مرسلین نے اٹھائی ہیں۔ تاریخ نے یہاں تک لکھا کہ بعض نبیوں کو تو اس طریقے سے قتل کیا گیا، اس طریقے سے مارا گیا عزیزان گرامی قدر کہ انہیں قتل کرنے کے بعد ان کے جسم کو جلایا گیا، اور جلانے کے بعد ان کی راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا گیا۔ مگر عزیزان گرامی قدر آپ دیکھیں، تذکرہ کسی کی بھی مظلومی کا ایسا نہیں ملتا جیسا تذکرہ حسین کا ملتا ہے۔ اور کیوں نہ ملے یہ تذکرہ عزیزان گرامی قدر؟ اگر آدم اللہ کا دین لے کر کے آئے، نوح اللہ کی شریعت لے کر کے آئے، موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم خدا کی کتاب کے ساتھ اس کے دین اور شریعت کو لے کر کے آئے، تو حسین وہ ہے جس نے ان انبیاء کے دین اور شریعت کو اور ان کی آبرو کو کربلا میں بچایا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
حسین وارث انبیاء اور مرسلین ہے. انبیاء دین لے کر کے آئے, شریعتیں لے کر کے آئے, اخلاق اور عزیزان گرامی قدر احکام پروردگار عالم کو دنیا تک پہنچایا, مگر پہنچا کر وہ اس دنیا سے چلے گئے. اسے بچانے والے جو ہیں, جنہوں نے اپنی جان, اپنا مال, اپنا سب کچھ اس راستے میں قربان کیا, وہ حسین اور اولاد حسین ہیں, وہ حسین اور اصحاب حسین ہیں. ہاں عزیزان گرامی قدر, کون حسین؟ وہ حسین کہ جو نام و ارادہ پروردگار عالم ہے, جو مشیت پروردگار عالم کا نام ہے, وہ حسین, وہی امام حسین ہیں. عزیزان گرامی قدر, اگرچہ عنوان اور موضوع کی طرف ہمیں ہمارے برادر عزیز عرفان بھائی نے اشارہ کیا تھا, نہج البلاغہ کی طرف, اچھا میں بھی بھول گیا تھا, میرے ذہن میں نہیں تھا. کل پوسٹر رات میں آیا عرفان بھائی کا تو ذہن میں بات آئی. اچھا ایام عزا بھی ہیں, مصروفیت ایک سلسلہ رہا تو ہم اس چیز کی طرف متوجہ بھی نہیں ہو پائے. بہرحال ایک دو کلمہ, چونکہ وہ ہمارے موضوع میں ایک بات ہے, وہیں سے متصل کر کے ایک دو بات, زیادہ زحمت آپ کو نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. کتاب نہج البلاغہ آپ دیکھیں کتنی عظیم کتاب ہے, کتنی مبارک کتاب ہے, کتنی طیب و طاہر کتاب ہے. میں اس کے اقوال پڑھ رہا تھا, اگرچہ نظروں سے تو کئی بار یہ کتاب خود ہم لوگوں کے زیر نظر رہتی ہے, برابر پورا سال ہی رہتی ہے یہ کتاب, پیش نظر خطبات ہیں, ساری چیزیں ہیں. ایک ایسی عظیم کتاب, ایک ایسی فصیح اور ایک ایسی بلیغ کتاب عزیزان گرامی قدر, کہ جس کتاب کے متعلق ابن ابی الحدید معتزلی, جس نے تقریباً 120 جلدیں کتاب اس کتاب کی شرح پر اور اس کے معانی اور اس کے مطالب کے اوپر لکھا. ایک کتاب ہے نہج البلاغہ, 120 جلد پر مشتمل شرح لکھی گئی ہے. شاید اتنی شرح قرآن جیسی عظیم کتاب کی بھی کسی نے آج تک تاریخ آدم و خاتم میں نہیں لکھا جتنی اس کتاب کے لیے لکھی گئی ہے. ابن ابی الحدید معتزلی کا بیان ہے, وہ کہتا ہے کہ اتنی شریف, اتنی پاک, اتنی طیب, اتنی فصیح, اتنی بلیغ کتاب میں نے اللہ کی کتاب کے بعد واحد ایسی کتاب ہے جس کتاب کو دیکھا ہے. علماء اہل سنت کے اتنے بڑے مفسر, اتنے بڑے مؤرخ, اتنے بڑے راوی ابن ابی الحدید معتزلی گزرے ہیں, باوجود اس کے کہ انہوں نے ان خطبات کی جتنی تفسیریں لکھی, جتنے مطالب لکھے, جتنی باتیں پیش کی, اس میں اپنے مطلب کی بھی چیزوں کو لکھا. ایسا نہیں ہے جیسے خطبہ شکشکیہ, تیسرا خطبہ نہج البلاغہ کا, کہ جس کے اندر امام نے اپنی مظلومیت کو ذکر کیا ہے, اہل بیت کے حق کو کیسے چھینا گیا, اہل بیت کے حق کو کیسے غصب کیا گیا, اہل بیت کے مقام اور مرتبے کو کیسے گھٹایا گیا, انہیں ان کی جگہ سے کس طریقے سے ہٹایا گیا. تو اس خطبے کو ذکر کرنے کے بعد, نقل کرنے کے بعد, وہاں ان مطالب کو بھی ذکر کیا ہے, یعنی خلفاء کے فضائل کو, خلفاء کے مناقب کو ابن ابی الحدید معتزلی نے نقل کیا اور لکھا ہے. اور وہاں امام کی اس گفتگو پر, اس کلام پر اپنا تعلیقہ, اپنا حاشیہ لکھا. مگر اس کے باوجود بھی جب اس عظیم کتاب کی شرح ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا تو اسے مؤرخین اور مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ محمد اور آل محمد کا شیعہ ہو گیا ہے, کیونکہ اس نے آج تک, اب تک علماء اہل سنت کے درمیان کبھی اتنی بڑی کتاب نہیں لکھی, نہ کبھی کسی کے اتنی فضائل اور اتنے مناقب لکھے. میں عزیزان گرامی قدر یہ جملہ کہہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں, اس میں خطا ابن ابی الحدید معتزلی کی ہے ہی نہیں. بات شخصیت کی ہوتی ہے, بات ذات کی ہوتی ہے, بات انسان کے کمال کی ہوتی ہے. دنیا نے کبھی کسی کو علی جیسا پیش ہی نہیں کیا عزیزان گرامی قدر, کہ جس کا کلام اتنا طیب و طاہر, اور کیوں کر ہو سکتا ہے, جس کے لیے نبی نے فرمایا ہو انا مدینۃ العلم و علی جنبابھا, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آلہ. علم کا دروازہ علی ہے عزیزان گرامی قدر. آپ دیکھیں علم توحید کی اگر بات کریں تو نہج البلاغہ کے اندر پائی جاتی ہے, علم رسالت کی بات اگر کریں تو اسی نہج البلاغہ کے اندر پائی جاتی ہے, علم معاد کے اوپر اگر بات کریں تو اسی نہج البلاغہ میں, انبیاء کی رسالت اور ان کے مبعوث ہونے کا تذکرہ اسی نہج البلاغہ کے اندر ہے. دنیا کو خلق کیسے کیا گیا, دنیا کو پیدا کیسے کیا گیا, دنیا کو بنایا کیسے گیا, اس کتاب کے اندر اہل بیت نے ذکر فرمایا ہے. عزیزان گرامی قدر, عیسائیوں نے, یہودی مورخوں نے یہ لکھا, جب اس کتاب کا مطالعہ کر لیا, اس میں جارج جرداق بھی شامل ہے, اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مورخین اور ایسے مفسرین شامل ہیں کہ جب اس کتاب کو
پڑھا, اس کا مطالعہ کیا, اسے اسٹڈی کیا, عزیزان گرامی قدر, تو ایک جملہ لکھا, کہا کہ اس کتاب کا لکھنے والا جو شخص ہے یہ وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جس نے اس عالم کو یا تو اپنے ہاتھوں سے بنایا یا جب یہ دنیا بن رہی تھی تو وہ اسے کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا. دنیا کی خلقت پہلا دوسرا خطبہ عزیزان گرامی قدر امام سلام اللہ تعالی علیہ کا ہے. دنیا نے آج تک ایسا نظام نہیں پیش کیا جیسا نظام امام امیر المؤمنین نے اس کتاب کے اندر پیش کیا ہے. خطبات امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے اوپر, کلمات کسار امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے اوپر, اور اسی طریقے سے مکتوبات, 3 حصوں کے اندر یہ کتاب نقل کی گئی ہے اور لکھی گئی ہے. 4 صدی ہجری میں سید رضی علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو 4 صدی کاظمین میں ان کا مدفن ہے. علم الہدا سید رضی اور سید مرتضی دونوں بھائیوں کی قبریں کاظمین میں ہے. میں نے دیکھا ہے, وہاں گیا ہوں زیارت پر, ان کی قبروں پر بھی تشرف ہوا ہے. 7ویں امام اور 9ویں امام کی قبر سے تھوڑا سا فاصلے پر ان کی قبری ہے. 400 صدی ہجری میں اس کتاب کو, عظیم کتاب کو سید رضی علیہ الرحمہ نے عزیزان گرامی قدر لکھا. اس کتاب کے لکھنے سے پہلے خصائص الائمہ ایک کتاب تھی, اس کتاب کو لکھا تھا. خصائص الائمہ کو جب سید رضی نے لکھا تو اس کتاب کے بالکل آخری میں اہل بیت علیہم السلام کے چھوٹے چھوٹے کلام, چھوٹے چھوٹے خطبات, کلمات کسار یعنی چھوٹے چھوٹے کلام, جس کے اندر اخلاقیات ہیں, جس کے اندر بہت ساری اس طریقے کی چیزیں بیان کی گئی ہوں, ان کو لکھا, پیش کیا. تو پوری کتاب خصائص ائمہ, اہل بیت عصمت و طہارت کی خصوصیتیں, ان کی خوبیاں, ان کے امتیازات, ان کے کمالات, ان کی عظمت, ان کا شرف, ان کی فضیلت, سب کچھ اس کتاب کے اندر جمع کیا تھا. مگر لوگوں نے سب سے زیادہ پسند خصائص ائمہ میں اس کلام کو کیا کہ جسے خطبات کے طور پر یا کلمات کسار کے طور پر, حکمتوں کے طور پر پیش کیا تھا. اور سید رضی سے کہا کہ ایک ایسی کتاب کہ جس کتاب کو پڑھنے کے بعد دل خوش ہو جائے اور نفس مطمئن ہو جائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی, یہ نہج البلاغہ اسی کی فرمائش کے بعد سید رضی نے تعلیف فرمایا. اور کہتے ہیں کہ یہ مکمل خطبات یا مکمل کلمات امام امیر المومنین علیہ السلام کے ہیں ہی نہیں. یعنی ابھی آپ دیکھیں اس کتاب کے اندر وہ خطبات, وہ کلمات کہ جنہیں امام نے بیان فرمایا, جیسے وہ خطبہ کہ جس کے اندر الف, لفظ حرف الف, یہ جو الفابیٹ ہے یہ موجود ہی نہیں ہے. پورے ایسا خطبہ دیا کہ جس کے اندر الف نہیں موجود ہے. بعض خطبے ایسے ہیں کہ جنہیں بے نقطہ دیا ہے, یعنی ایسے الفاظ اور ایسے کلمات کا استعمال امام نے کیا ہے کہ جس کے اندر نقطے اور پوائنٹس نہیں پائے جاتے ہیں. عزیزان گرامی قدر, اسی وجہ سے اس نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب, مبارک کتاب, طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ کتاب کو اخو القرآن کہا گیا ہے, قرآن کا بھائی. یعنی اگر قرآن کا بھائی کوئی ہے, برادر صاحب قرآن, تو یہ کتاب نہج البلاغہ عزیزان گرامی قدر ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اتنی عظیم کتاب ہے, اتنی پاک و پاکیزہ, اتنی طیب و طاہر کتاب ہے. امام کی زندگی پر, امام کی سیاست, امام کی امامت, اور اسی طریقے سے عرب کی جنگوں کے متعلق, اسلام کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں ان کے متعلق, اور وہ مکتوبات کہ جن مکتوبات کو امام علیہ السلام نے اپنے ان والیوں کو, اپنے ان لوگوں کو کہ جنہیں اپنی دور حکومت میں لکھا کہ نظام حکومت کیسے چلائی جائے. حکومت جب انسان بناتا ہے تو حکومت کا نظام کس طریقے سے چلا جائے, اس کو بھی عیسائیوں نے, یہودیوں نے جب پڑھا تو عزیزان گرامی قدر برجستہ ہو کر کے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ جیسا نظام علی نے نہج البلاغہ کے اندر حکومت کا بنایا ہے, خدا کی قسم اللہ کے بعد, گاڈ کے بعد, خدا کے بعد ویسا نظام دنیا کے اندر کسی نے نہیں بنایا کہ اگر اس نظام کو دنیا کے اندر نافذ کر دیا جائے تو نہ کوئی انسان غریب رہ سکتا ہے, نہ کوئی انسان بھوکا رہ سکتا ہے, اور نہ ہی کسی انسان کے اوپر اس دنیا کے اندر ظلم کیا جا سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر, یہ عظیم کتاب نہج البلاغہ, اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات, اور وہیں سے انشاءاللہ تعالی میں گریز کروں گا کہ کربلا جو ہمیں درس دیتی ہے, کربلا جو ہمیں پیغام دیتی ہے, کربلا نے جو ہمیں
अजीजान गिरामी कद्र दीन, अखलाक और शरीयत बताई है, जिसके साथ हम आज भी जिंदा हैं, जिस कल्चर के साथ, जिस सकाफत के साथ, जिस तहजीब के साथ, जिस आईन के साथ हम आज जिंदा हैं। करबला ना होती तो इस्लाम क्या था? इस्लाम मस्खरा बन करके रह जाता। न जाने किनके सामने आज इंसान, दरख्तों के सामने, पेड़ पौधों के सामने, पत्थरों के सामने, लोहों के सामने, जानवरों के सामने, हैवानों के सामने इंसान अपना सर झुका रहा होता। आज भी दुनिया इस पढ़े लिखे दौर में झुका रही है। आप देखें किस तरीके से इस्लाम मिट रहा है। मगर अजीजान गिरामी कद्र, उस इस्लाम को बचाने वाली जात मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये तहजीब हुसैन के अंदर, ये कमाल हुसैन के अंदर, ये कल्चर हुसैन के अंदर कहां से आया? ये ताकत, ये कुव्वत, ये हिम्मत हुसैन के अंदर अजीजान गिरामी कद्र अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम कहां से आया? ये वही तहजीब है जो तहजीब उनके नाना ने उन्हें दिया था। ये वही कल्चर और सकाफत है जिसे उनके बाबा ने दिया था, और जिस बात की तरफ इमाम हुसैन ने क्या किया? इशारा किया है अपने खुतबात में, व इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मति जद्दी। ये हुसैन का खुरूज जुल्म के लिए नहीं है, शर फैलाने के लिए नहीं है, फसाद करने के लिए नहीं है, नेमतों पर इतराने के लिए नहीं है। फिर मेरा खुरूज किस लिए है? मेरा खुरूज सिर्फ एक मकसद के लिए है। वो मकसद क्या है? मैं अपने नाना की उम्मत में इस्लाह करना चाहता हूं। वह उरीदो अन आमुरा बिल मारूफ। और हुसैन का मकसद ये है कि हुसैन नेकियों की दावत देते रहें, और हुसैन नेकियों का पैगाम पहुंचाते हुए शहरे परवरदिगारे आलम को, शहरों को, बिलाद को, जमीनों को हुसैन आबाद करें। और उसके बाद हुसैन का मकसद क्या है? बुराइयों से, शर से, जुल्म से, नाइंसाफियों से दुनिया को रोकें। और उसके बाद एक जुमला और इरशाद फरमाया, व उरीदो अन उसीरा बिसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब। अपने नाना की सीरत पर और अपने बाबा अली मुर्तजा की सीरत पर हुसैन चलें। यानी अजीजान गिरामी कद्र, कितनी अजीम सीरत अहले बैत की है कि जिस पर हुसैन चलना चाहते हैं। इस सीरत को नहजुल बलागा के अंदर इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन से फरमाया, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप देखें कि इमाम ने सलामुल्लाह ताला अलैहि ने किस तरीके से इस सीरत की तरफ अजीजान गिरामी कद्र इशारा किया है। लिहाजा इमाम हुसैन और इमाम हुसैन हसन को खिताब करते हुए इमाम फरमाते हैं, इमाम कहते हैं कि ऐ हसन और ऐ हुसैन उसी कुमा बेतकवल्ला। सबसे पहला लफ्ज, मैं ज्यादा शरह और तशरीह नहीं करूंगा, आपका वक्त मेरे पेश नजर है, मैं इंशाअल्लाह ताला खत्म और दुआ करूंगा। इमाम फरमाते हैं उसी कुमा बेतकवल्ला। सबसे बड़ी बुनियाद अजीजान गिरामी कद्र कि जिस रुकन के बाद, जिस बुनियाद के बाद किसी चीज की जरूरत बाकी नहीं रह जाती है। तकवे इलाही, परहेजगारी, परवरदिगारे आलम की अजमत और उसके मकाम का ख्याल रखना, उसका खौफ करना और उसकी अजमत व तौकीर करने का हुक्म देता हूं। ये कौन कह रहा है? इमाम कह रहे हैं। तकवा अगर पाया जाए, परहेजगारी अगर इंसान के अंदर पाई जाए, अगर अजमत और मकाम परवरदिगारे आलम का पासो लिहाज इंसान के ऊपर पाया जाए, खुदा की कसम कोई इंसान किसी इंसान के ऊपर जुल्म नहीं करेगा, कोई इंसान किसी इंसान का हक नहीं मारेगा, कोई इंसान किसी इंसान के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा, कोई इंसान किसी इंसान को तकलीफ और अजियत नहीं देगा। दुनिया वैसी हो जाएगी जैसी परवरदिगारे आलम चाहता है। क्या है? तकवा है। एक ऐसा निजाम हसनैन को दिया, क्या जरूरत थी? नहीं, जरूरत नहीं थी। ये तो दुनिया को निजाम देना था, मगर इमाम अली अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह ताला अलैह अपनी वसीयत की तरफ इस बात की तरफ इशारा करने के बाद ये बताना और कहना चाहते हैं कि जब हसन को तकवे और परहेजगारी की जरूरत है, जब हुसैन को तकवे और परहेजगारी की जरूरत है, तो आलमीन को, अहले दुनिया को बदरजे औला है अजीजान गिरामी कद्र। एक जुमला इरशाद फरमाया और उस जुमले के इरशाद के बाद इमाम फरमाते हैं, अल्लाह तबग़ियत दुनिया व इन बगत कुमा। देखो, दुनिया के पीछे ना पड़ना, अगरचे दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, तुम्हारे कदमों पर चलती हुई आएगी, तुम्हारे दरवाजे पर आएगी, तुम दुनिया के पीछे ना पड़ना। वाइन बगत कुमा, अगरचे दुनिया तुम्हें तलाश करते हुए तुम्हारे पीछे आए। अजीजान गिरामी कद्र, आप देखें कि इमाम ने इमाम की तरफ ये इशारा फरमाया
کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے ہاتھ سے اس دنیا سے کوئی چیز چلی جائے تو اس کے اوپر کبھی افسوس مت کرنا، اور اگر کوئی چیز اس دنیا سے تمہارے پاس آئے، حاصل ہو جائے، تو اس کے اوپر کبھی تکبر نہ کرنا، اس کے اوپر کبھی اترانا نہیں۔ یہ عظیم کلمات امام امیر المؤمنین سلام اللہ تعالی علیہ کے عزیزان گرامی قدر اسی نہج البلاغہ کے اندر ہیں، جسے امام نے اپنے فرزند مولا امام حسن اور امام حسین کو، اس کے بعد 3 قیمتی جملے، بس یہی جملے پڑھ کر کے اور آپ کی زحمت کو اس رحمت کے فرش عزا کو میں سمیٹ دوں گا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ امام نے عزیزان گرامی قدر امام حسنین سلام اللہ تعالی علیہ کو تقوی کی نصیحت اور وصیت کیا، اس کے بعد دنیا کے متعلق کہا کہ اس کی فکر کبھی نہ کرنا، اس کی پرواہ کبھی نہ کرنا، اس میں سے اگر کوئی چیز تمہیں حاصل ہو جائے تو اس پر کوئی غرور اور تکبر کبھی نہ کرنا، اور اگر کوئی چیز چلی جائے تو اس پر افسوس نہ کرنا۔ یہ زہد کی مثال ہے جسے کامل طریقے سے امام نے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں قولا بالحق، اے حسن اور اے حسین، جب بھی کبھی گفتگو کرنا تو تمہاری گفتگو حق کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہارا لہجہ، تمہاری بات، تمہارا کلام حق کے اوپر مشتمل ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر یہ اہل بیت نے طریقہ عطا کیا ہے حسن کو اور حسین کو۔ کون؟ وہی ابھی جس کی سیرت پر امام نے کہا کہ میں چلنا چاہتا ہوں، جدی کی سیرت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر کبھی پیش کر دوں گا۔ تو امام نے فرمایا کہ کیا ہے؟ قولا بالحق، حق کے اوپر، حق بات ہمیشہ کہنا، حق کے اوپر عمل کرنا، حق کے راستے پر چلتے رہنا۔ وعملا للاجر، اور دوسرا جو بڑی فضیلت کا جملہ اور کمال کا جملہ امام نے فرمایا وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں حق کے ساتھ عمل کرنا، حق بات کرنا، حق راستے پر چلنا، وعملا للاجر، اور اپنے کاموں کو اجر و ثواب کے لیے انجام دینا۔ جب بھی کسی کام کو تم اپنی زندگی میں انجام دینا تو اس سے پروردگار عالم کی خوشنودی کو اپنے پیش نظر رکھنا، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی خوشنودی تمہیں حاصل ہو جائے۔ اور تیسرا جملہ جو امام نے ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں اور تم دیکھو ظالم کے مخالف رہنا اور مظلوم کے طرفدار رہنا۔ عزیزان گرامی قدر کونا للظالم خصما، ظالم کے مخالف رہنا، ظالم سے جنگ لڑنا، ظالم کے سامنے آ کر کے حق کی دیوار بن کے کھڑے ہو جانا۔ وللمظلوم اونا، اور مظلوموں کے کیا بن جانا؟ بازو بن جانا، مظلوموں کی کیا بن جانا؟ ناصر اور مددگار بن جانا، مظلوموں کی کیا بن جانا؟ حمایت کرنے والے بن جانا۔ یہ 3 جملے نہج البلاغہ کے عزیزان گرامی قدر اگر انسان اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لے تو انسان کی زندگی پھر عام زندگی نہیں رہ جاتی، بلکہ یہ زندگی عزیزان گرامی قدر حسینی ہو جاتی ہے، یہ زندگی علوی ہو جاتی ہے، یہ زندگی کربلائی ہو جاتی ہے، اور انسان عالم ملکوت سے ملحق اس قافلے سے مل جاتا ہے جس قافلے کی علم برداری 1400 سال پہلے حسین نے کربلا کے راستے میں کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں عظمت محمد اور آل محمد کے اوپر۔ یہ 3 جملے امام کے عزیزان گرامی قدر تقوی کی وصیت کے بعد اور اس دنیا کی بے ثباتی، یہ دنیا بے ثبات ہے، اس دنیا کو کبھی اپنی نظر میں، اپنی نگاہ میں، اپنے خاطر میں نہ لانا۔ ہاں اگر دنیا آخرت کے لیے ہے، اگر دنیا نیکیوں کے لیے ہے، اگر دنیا خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہے تو پھر یہ دنیا بہت اچھی ہے، اور بے شک اس کے لیے دنیا کو جمع کرنا، دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کو مضبوط کرنا یہ پسندیدہ ہے، دین میں بھی، اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں بھی۔ مگر 3 چیزیں، وہ کیا ہے؟ حق کی گفتگو کرنا، حق کا کلام کرنا، اور اس کے بعد عزیزان گرامی کیا ہے؟ اجر و ثواب کے لیے اپنے عمل کو انجام دینا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ ظالم کے مخالف رہنا اور مظلوم کی نصرت اور ان کی حمایت کرنا۔ یہی وہ کلام ہے امام امیر المؤمنین کا، یہی وہ سیرت ہے علی کی زندگی اسی کلام اور سیرت پر مشتمل ہے۔ اسی زندگی کے شعار اور نعرے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو آباد کیا ہے۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیں آج 9 محرم الحرام ہو گئی ہے، پروردگار عالم ہم پر، آپ پر اور تمام دنیا کے مؤمنین اور مؤمنات پر اور عزاداروں پر اپنی رحمت اور اپنی مغفرت نازل فرمائے، اور اپنا رضوان ہمیں اور اپنی رضایت ہمیں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر مقدر ہے آپ کا، خوش نصیبی ہے آپ کی،
परवरदिगार आपकी जान, आपके माल को महफूज फरमाए, आपकी जिंदगी में, आपके उम्र में और आपके माल में खैर व बरकत अता फरमाए, और आपकी इस तौफीक को आपके अंदर, आपकी नस्लों के अंदर, आपके बच्चों के अंदर बाकी रखे कि आप अहले बैत इस्मत व तहारत के साथ इसी तरीके से वाबस्ता रहें, इसी तरीके से मुल्हक रहें, इसी तरीके से अपने आप को जोड़े रहें। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं, शिअतुना खुलिकू मिन फाज़िल तीनतिना, हमारे शिया हमारी बची हुई मिट्टी से पैदा किए गए हैं, और हमारे शिया वो हैं यफरहूना लिफरहिना, कि जो हमारी खुशियों में खुश रहते हैं, खुशी मनाते हैं, जश्न और खुशियों का इजहार करते हैं। वयहज़नूना लिहुज़्निना, मगर जब हमारी तकलीफ, हमारे गम का दिन आता है, हमारी मुसीबतों का दिन आता है, तो ये फर्शे मातम और फर्शे अज़ा बिछा लेते हैं, हमारे गमों में गमज़दा होते हैं। ये बड़ा शरफ है हमारे लिए, और हम कहते हैं, ऐ हमारे मौला, हमारे आका, इन चंद अश्कों के कतरों के साथ, इस छोटी सी मुख्तसर मजलिस के साथ, इस छोटे से फजाइल और मनाकिब के साथ, हम आपसे दुआ करते हैं कि हमें अपने गुलामों के साथ मुल्हक फरमाइएगा। हाँ अज़ीज़ान गिरामी कदर, करबला आबाद हो गई है, आज 9 मुहर्रमुल हराम हो गई। आमतौर पर ये दिन मसाइब के दिन होते हैं, मगर चूंकि मौका नहीं रहता, या मजालिस के लिए या खुद आप लोगों के लिए भी फुर्सतें नहीं होती हैं, लिहाजा फजाइल भी पढ़ दिया जाता, वरना ये अय्याम 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम, ये तीनों तारीखें फिर मसाइब से मुक्तस हो जाती हैं। फजाइल पढ़ने का खुद हम लोगों का मन नहीं करता है मिंबर पर आकर के कि सिर्फ मुसीबत और मसाइबे अहले बैत को पढ़ा जाए। आप देखें हुसैन की मुसीबत कितनी अजीम है अज़ीज़ान गिरामी कदर, कितनी कुर्बानियां हुसैन ने करबला के मैदान में दिया है। अच्छे अच्छे दोस्तों को, असहाब की कुर्बानियां, ऐसे असहाब की कुर्बानियां हुसैन ने दी कि जिनके मुताल्लिक खुद हुसैन ने कहा कि इन्नी ला अरा औफा वला, मैं अपने ऐसे असहाब देख रहा हूं कि जिनसे ज्यादा वफादार, जिनसे ज्यादा सब्र करने वाले और जिनसे ज्यादा बेहतरीन सहाबी और असहाब को कभी मैंने नहीं देखा। ये फजाइल हैं असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। ऐसे असहाब को हुसैन करबला के मैदान में कुर्बान कर चुके हैं। अजीजान गिरामी कदर, एक दोस्त, एक अजीज जो आपसे मुल्हक हो, उसे जब आप खोते हैं तो ये आपके लिए किस कदर तकलीफ दे होता है। और ऐसे दोस्त नहीं कि जिनकी दोस्ती किसी गरज के लिए हो, किसी मकसद के लिए हो, किसी जरूरत के लिए हो, नहीं अजीजान गिरामी कदर, हुसैन के असहाब अंसार वो हैं जिन्होंने बगैर किसी गरज और जरूरत के हुसैन के कदमों पर अपनी जानों को निछावर कर दिया है, निसार कर दिया है। लाखों की फौज हुसैन के खैमे के सामने खड़ी है, उस वक्त अगर कोई हुसैन का हाथ अपने हाथों में पकड़े, अगर कोई हुसैन का दामन पकड़ ले अजीजान गिरामी कदर, तो इसके बाद फिर उसके रुतबे, उसके कमाल और उसके मनाकिब के लिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। असहाब की कुर्बानी पेश किया, अंसार की कुर्बानी पेश किया, तारीख बताती है। उसके बाद खानदान बनी हाशिम की कुर्बानियों को हुसैन ने पेश करना शुरू किया। 9 मुहर्रमुल हराम हो गई। आज हुसैन के लख्ते जिगर जनाबे अली अकबर के मसाइब को पढ़ा जाता है। परवरदिगार आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। हाँ पामादे गिरिया है, चंद जुमले मसाइब के जनाबे अली अकबर की, जितनी मेरी ताकत है मैं आपकी खिदमत में पढ़ूंगा और उसके बाद खत्म दुआ करूंगा। तारीख बताती है कि जब जनाबे अली अकबर अपने वालिदे गिरामी की खिदमत में इजाजत के लिए आए, अलग अलग तारीखों के अंदर, रिवायतों के अंदर इन बातों को लिखा गया है। तारीख ने लिखा कि जवान बेटा है, कड़ियल जवान है जो बाप की खिदमत में आया है। अजीजान गिरामी कदर, बाप का कद, बाप का मकाम बुलंद हो जाता है, ऊंचा हो जाता है जब बेटा दुनिया की तरक्की के लिए, दुनिया की कामयाबी के लिए अपने बाप के सामने आता है। मगर हुसैन और असहाबे हुसैन, औलादे हुसैन का मकसद ही बड़ा अलग है। यहां बेटे बाप के सामने दुनिया की कामयाबी के लिए नहीं, बल्कि जानों को कुर्बान करने के लिए आए हैं। तारीख बताती है हुसैन ने अली अकबर को अपने सीने से लगाया, बड़ी देर तक बाप और बेटे गिरिया करते रहे, हत्ता गुशिया अलैहिमा, यहां तक कि हुसैन और अली अकबर रोते रोते जमीन करबला पर बेहोश होकर गिर गए। अजरुकुम अल्लाह,
خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کرب و بلا کے۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، حسین بڑی دیر تک گریا کرتے رہے، روتے رہے۔ اس کے بعد میں حسین نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب جانا چاہتے ہو تو جاؤ، پھپھیوں سے، بیبیوں سے، بیٹیوں سے خیمے میں ملاقات کر لو، آخری رخصت لے لو۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، حسین کا بیٹا علی، علی کا بیٹا علی آخری سلام کے لیے رخصت کے لیے آیا ہے۔ در خیمہ پر پہنچے، سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، اے رسالت کی کان، حسین کے بیٹے کا آخری سلام۔ ارباب مقاتل نے ایک جملہ لکھا ہے عزیزان گرامی قدر، تاریخ نے ایک جملہ لکھا کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں ایک ٹیلے سے، ایک اونچائی سے کھڑا ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اب حسین میدان میں مقتل میں کسے بھیجتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس نے دیکھا کہ میں نے ایک شجاع کو، ایک بہادر کو، ایک جوان کو دیکھا کہ جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جوان حسین کے پاس آیا، تھوڑی دیر کے بعد حسین کے پاس سے خیمے کی طرف چلا گیا، اس نے در خیمہ کے پردے کو ہٹایا اور خیمے کے اندر گیا۔ کچھ دیر تک میں منتظر رہا کہ اب کیا ہوتا ہے۔ میں نے کیا دیکھا کہ وہ جوان خیمے سے نکلنا چاہتا ہے، مگر عزیزان گرامی قدر میں نے دیکھا کہ وہ جیسے ہی خیمے سے نکلتا ہے کچھ عورتیں ہیں جو اس کے دامن سے لپٹی ہوئی ہے، اسے پکڑ کر خیمے کے اندر کھینچ لیتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حسین کے اکبر، تاریخ بتاتی ہے پھوپھی اما زینب، پھوپھی ام کلثوم، اما رباح اور لیلا جیسی مادر گرامی، اور عزیزان گرامی قدر بات صرف یہی نہیں ہے، حسین کی بیٹی فاطمہ، رقیہ اور 4 سال کی ننھی سکینہ بھی ہے جو دامن سے بھائی کے لپٹی ہے، جانتی ہیں جو بھی مقتل میں صبح سے گیا وہ واپس نہیں آیا ہے، میرا بھائیا بھی جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، صبر کی تلقین کیا۔ علی اکبر خیمے سے باہر نکلے، حسین نے علی اکبر کو سوار کیا، سر پر امامہ باندھا، کمر میں اپنی تلوار حمایل کی، ہاتھوں کو چوما، پیشانیوں کا بوسہ دیا اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں حسین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اے پروردگار اب حسین تیری راستے میں اس جوان کو بھیج رہا ہے جو تیرے پیغمبر کی شبیہ تھا، جو ہم شکل پیغمبر تھا۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، اجرکم اللہ، بس 1-2 جملے مصائب کے میں نے ختم و دعا کیا۔ تاریخ بتاتی ہے حسین نے اپنا کلیجہ تھاما، سنبھالا، علی اکبر کو رخصت کیا، بیٹا میدان کی طرف جا رہا ہے۔ تاریخ نے بتایا ابھی گھوڑے کو ایڑ نہیں لگائی جناب علی اکبر نے، آہستہ آہستہ ابھی خیمے سے بڑھ رہے ہیں۔ تاریخ نے بتایا بیٹا آگے آگے گھوڑے پر ذوالجناح پر ہے، پیچھے پیچھے حسین۔ تاریخ نے لکھا جناب علی اکبر نے اپنے اسب باوفا کو روکا، پیچھے مڑ کر دیکھا، بابا کمر پر ہاتھ رکھ کر آ رہے، اے بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا، یہ پیچھے پیچھے آنے کا سوال کیا ہے؟ تاریخ نے کہا، حسین نے ایک جملہ کہا، اے علی اکبر اگر تم صاحب اولاد ہو تو باپ کے غم کو، ہاں عزیزان گرامی تم باپ کے غم کو سمجھو گے۔ تاریخ نے کہا حسین نے علی اکبر کو رخصت کیا اور ایک جملہ کہا کہ اے علی اکبر جیسے جیسے آگے جاتے ہو جب تک باپ کا چہرہ دکھائی دے پیچھے مڑ کر دیکھتے رہنا، یہ بہت بڑی مصیبت حسین کے لیے تھی۔ تاریخ بتاتی ہے علی کا بیٹا، علی کا شجاع میدان میں آیا، رجز خانی کیا، رجز کرتے کرتے عزیزان گرامی قدر زبان جناب علی اکبر کی نہیں تھکتی ہے۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے ایسا شجاع، ایسا بہادر کہ جو دستے علی بن کر کے میدان میں اترا تھا۔ عمر سعد نے کہا کہ اے خاندان بنی ہاشم کے جوان، کیا صرف طاقت و شجاعت تمہارے یہاں زبانوں میں ہی تمہاری فصاحت اور بلاغت پائی جاتی ہے؟ کیوں نہیں اپنی تلوار کو نکالتے؟
शुजाअत जनाब अली अकबर में एक जुमला मौरखीन ने लिखा है, बस मैं इंशाअल्लाह खत्म और दुआ करने के दर पे हूँ। तारीख कहती है कि अजीजान गिरामी कद्र उम्र साद का ये जुमला कहना था, ऐसा पुरजोर हमला जनाब अली अकबर ने किया कि तारीख बताती है कि जंगे करबला का नक्शा ही उलट दिया। फौजें कभी मैमना से टकराती है, कभी मैसरा से टकराती है। 3 दिन की भूखों प्यास के बाद भी अली के बाजू की ये ताकत थी कि 120 काफिरों को वासिले जहन्नम किया। और उसके बाद अजीजाने गिरामी कद्र लड़ते लड़ते तारीख बताती है कि अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अपने घोड़े को एक मर्तबा खैमे की तरफ लौटा लिया। मैं जानता हूं मसाए थोड़ा सा तवील हो गया है, यह आखिरी दिन है, हुसैन एक दिन के मेहमान है, आशूर कल है। अजीजाने गिरामी कद्र ये वक्त अगर आपका गिरिए और मुकाओ रोने में गुजरे तो ये बहुत बड़ी सादत है। हुसैन का बेटा अली मक्तले करबला से वापस हुए। तारीख कहती है घोड़े को दौड़ाते हुए खैमे की तरफ आए। हुसैन जो दरे खैमा पर एक बालाई पर खड़े हुए थे, जल्दी से नीचे की तरफ आए, नशेब की तरफ आए। बेटा घोड़े से उतरा, अली अकबर को अपने कलेजे से लगाया। क्या बात है अजीजान गिरामी कद्र, जनाब अली अकबर ने कहा बाबा कद कतल अनिल अतश, ये अतश जो है, ये प्यास जो है, ये मुझे मारे डाल रही है। अरे बाबा अगर एक कतरा पानी की सबील हो जाए, थोड़ा सा पानी अगर मिल जाता। हाँ अज़ीज़ान गिरामी कद्र, हुसैन ने अपने बेटे के चेहरे से खाक और गर्द को साफ किया, पेशानी का बोसा दिया, सर पर दस्ते शफकत फेंका, कलेजे से लगाया। हुसैन बस थोड़ी सी जहमत है, बाबा आबे कौसर लेकर खड़े हैं, मगर सुनो मैं एक काम कर देता हूं। तारीख ने 2 चीजें लिखी, एक ये कि कोई अकीक की अंगूठी इमाम ने दिया और जनाब अली अकबर से कहा कि इसे अपनी जबान के नीचे रख लो, शायद इससे कुछ राहत हो जाए। और दूसरा जुमला बड़ा अजीब है, तारीख ने लिखा हुसैन ने अपने बेटे से कहा आओ अली अकबर मेरे पास आओ, करीब बुलाया, कहा अपनी जबान को हुसैन के दहन में रख दो, शायद कुछ राहत हो जाए। अली अकबर ने जबान को बाबा के मुंह में रखा, जबान को बाहर निकाला। ऐ बाबा आपकी जबान तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क है। हाँ अज़ीज़ान गिरामी कद्र, तलकीन किया, वसीयत किया, अली अकबर को दोबारा मैदान में भेजा। तारीख कहती है ये जो भागी हुई फौजें हैं, इन्हें उम्र साद ने खिताब किया, कहता है कि खानदाने बनी हाशिम का अभी ये पहला जवान है, 18 खानदाने बनी हाशिम है जिनसे तुम्हें जंगे लड़नी है, कयामत आ जाएगी, ऐसे तुम एक जवान का मुकाबला नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर सकते, इसे घेर करके मारो। तारीख बताती है सेनान ने अज़ीज़ान गिरामी कद्र नेज़ा लिया और घोड़े की ओट में खड़ा हुआ था। इसने कहा कि अगर इसके बाद अली अकबर ने हमला किया तो इसके मातम में इसकी मां को बैठा देंगे। ये जुमला कहना था। अली ने पूरी ताकत और शुजाअत के साथ हमला किया। अज़ीज़ान गिरामी कद्र सेनान घोड़े की पुश्त के पीछे से आगे बढ़ा, नेज़ा लेता है, जनाब अली अकबर के कलेजे पर नेज़ा मारा। हुसैन का बेटा जुलजना पर संभल न सका, जमीन पर करबला पर तशरीफ लाए। तारीख ने लिखा है जमीन पर जनाब अली अकबर का गिरना था, एक बार बाबा को सदा दी, या बता ऐ बाबा अली अकबर का सलाम कबूल करे। तारीख बताती है इस जुमले का सुनना था। हुसैन मैदान करबला में पछाड़े खाने लगे, उधर बाप मैदान करबला में, उधर मां खैमे के अंदर पछाड़े खा रही है। ऐ अकबर आवाज दो, तुम्हारे मरने से हुसैन की आंखों में तारीकी आ गई है, हुसैन की आंखों की नींद आई। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम अजमईन मिनल अव्वलीना वल आखिरीन। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि वलियम व हाफिज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجل لوليك الفرج واجعلنا من آبائه وأنصاره ومن خير أتباعه وشيعته. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانیان مجالس جناب انور صاحب اور ان کے جو بھی متعلقین ہیں، ان کے جو بھی عزیز و اقربا ہیں، بالخصوص ان کے والدین، تمام لوگوں کی، جو لوگ اس دنیا سے بالخصوص جا چکے ہیں اور جو لوگ زندہ ہیں، ان کی خیر اور برکت اور ان کے شرف و تشرف کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے. بالخصوص اس سورہ فاتحہ کا ثواب شہداء کربلا، اسراء کربلا علیہم الصلوۃ والسلام کی ذوات گرامی کو بھی ہدیہ ثواب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. فاطمہ حسین